جہاں پہ ہمیں ریلیف کی کبھی امید ہے وہ موقع جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے ہم سے، تو یہ مجھے فکر کھائی جا رہی ہے۔ باقی سپریم کورٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ سماعت دیر سے شروع ہوتی ہیں یہاں کے فیصلہ آنے کے بعد، تو پھر امکان ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری شاید دادرسی ہو سکے۔ بہت شکریہ سر۔ لطیف کوتا کے سر دلائل سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ جیسے انہوں نے دلائل دیے وہ تو بالکل 100% ہے، اس کے مطابق تو فیصلہ دینا بنتا ہے۔ دیکھیں، دلائل تو ہم نے ساری وہ مشگاف غلطیاں جو ٹرائل کورٹ نے کی تھی ٹرائل کے دوران، اور جس کا علم فاضل چیف جسٹس صاحب کو اس لیے ہیں کہ 3 دفعہ تو انہوں نے اس میں ریویژنیں جو ہیں اور ٹرانسفر اپلیکیشن ڈیسائیڈ کیے ہیں، تو وہ ایبریسٹ ہیں تمام کیس کے فیکٹس کے حوالے سے اور میرٹ کے حوالے سے۔ بلکہ انہوں نے بھی آج یہ تسلیم کیا سماعت کے آغاز میں کہ جی واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم بیٹھے ہیں تاکہ اپنی جو کریکشنل جورسڈکشن ہے اس کو ہم ایکسرسائز کر سکیں۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیے گا، آج 1 گھنٹے تک مسلسل لطیف کوثر صاحب نے دلائل دیے، جسٹس فاروق صاحب بڑے غور سے سن رہے ہیں، فیصلہ آپ کو کیا نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فیصلہ دیکھیں، یہ وہ فیصلہ ہے جو جس کا پتہ، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں وکلاء کو اور عوام کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں فیصلہ کیا آنا ہے۔ اب قانون کے مطابق جو نارمل پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی جو سزا ہوتی ہے 3 سے 5 سال، وہ سزائیں عموماً سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کیس میں تو جو جورسڈکشن کی بھی بات ہے، تیسری بات ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ 22 کی بھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں عدالت کو پتہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ یہاں سے کبھی امکان ہے کہ یہ سسپینڈ کریں گے۔ سر 2 بجے کا ٹائم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ابھی تک اندر دلائل چل رہے ہیں، سر وجہ کیا ہے تاخیری کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج کا دن کچھ زیادہ لمبے ہو گئے، اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے تھے دلائل۔ سر تو یہ اختیار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی 2 بجے کا ٹائم دیا اور پھر بھی آپ کیس کو اتنا لمبا لے کے جا سکتے ہیں؟ ٹائم وہ وکلاء کو منع نہیں کرتے ہیں دلائل دینے سے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ سر خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ ہوگی۔ آج سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے علم ہوا ہے کہ انہوں نے اٹک میں خان کو رکھنے کا فیصلہ کیے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد، اور وہاں پہ پولیس کی باری نفری بھی بھیجی ہے۔ شاید ان کا پروگرام یہ ہے کہ کسی دوسرے کیس میں گرفتار کر کے رات کو وہ اٹک کے سٹی تانے میں رکھیں گے۔ سر جو سی ایم آپ آلریڈی فائل کر چکے ہیں، اس کا کیا ہوگا سر؟ کہ خان صاحب کو گرفتاری کرنے سے روک دیا جائے؟ یہی ہماری، اگر وہ گرفتار کر بھی لیتے ہیں اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے تک، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر حاوی ہوگا۔ اچھا مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ اگر یہاں سے لیٹ فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ سے، تو کیا 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں سپریم کورٹ کی؟ نہیں، 12 بجے تو آپ ابھی تو میرے خیال میں 2 بھی بجے ہیں، اب تو 12 آپ کہاں پہ پہنچ؟ لیٹ ہو جائے، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو عدالتوں کا ٹائم 5 بجے تک تو ہے نا، اور اس سے زیادہ اب تو نظیریں پڑ گئی ہیں کہ عدالتیں وقت کے بعد بھی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک لیگل سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس وقت جب کیس ادھر چل رہا ہے اس دوران انٹروین کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس جو پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں، جو اپیل ہم لے کر گئے ہیں، اس اپیل میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اختیار سماعت نہیں تھی توشہ خانہ کیس کے ٹرائل جج صاحب کو، اور یہ 2-3 قانونی نکات پہ ہم نے یہ عذرات اٹھائے۔ اس کی پہلے درخواست ہم نے توشہ خانہ جج صاحب کو دی، توشہ خانہ ٹرائل جج صاحب کو۔ اس جج صاحب نے درخواست خارج کی، ریویژن میں ہم آئے ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ اس لا پوائنٹ کا کنکلوسیو فیصلہ کرتے، انہوں نے کیس ریمانڈ کر دیا۔ اس آرڈر کے اگینسٹ ہم آ گئے سپریم کورٹ۔ آج اگر سپریم کورٹ دلائل سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ سرے سے اختیار سماعت ہی نہیں تھا، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ پورے ٹرائل کو ہی اڑا دے اور کہہ دے کہ یہ ٹرائل جو ہے وداؤٹ جورسڈکشن ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ کنوکشن ختم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہائی کورٹ کا اسٹینڈنگ کیا ہوگا؟ ہائی کورٹ کا میٹر ہی نہیں کرے گی نا، جب انہوں نے ہائی کورٹ آلریڈی ایک ڈٹرمنیشن کر چکی ہیں جورسڈکشن پہ، جو کہ مبہم ہے، غیر حتمی ہے۔ ابھی تک 3 دفعہ یہ ریویژن ان کے پاس آئی، انہوں نے اس لا پوائنٹ کا جواب کلیئر ٹرم میں نہیں دیا، تو یہ اب انہوں نے جب نہیں دیا، سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اختیار سماعت نہیں تھی اور غلط جورسڈکشن ایزیوم کی ہے، تو لہذا یہ مقدمہ جو ہے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ سزا کالعدم ہوگی۔
सर अगर इमरान खान को किसी और केस में गिरफ्तार किया जाता है तोशा खाना के अलावा भी तो मसाइल है ना, साइफर है दीगर, फिर क्या करेंगे? आपकी क्या हिकमत अमली? हम हिकमत अमली बना चुके हैं और हमें अंदेशा है कि वो आज उनको गिरफ्तार करेंगे। आज वो खान की अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इंटरिम रिलीफ देती है कि इनको गिरफ्तार न किया जाए तो फिर जो है खान की रिहाई आज यकीनी है। अगर हमें ये रिलीफ नहीं मिलती है, रिलीफ दो टू फोल्ड, नंबर वन कि किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए बशमूल उनके जिसमें इनकी बेल खारिज हो चुकी है। तो अगर ये रिलीफ हमें मिल जाती है जिसकी दरख्वास्त ये इस्तदा की है, ये दरख्वास्त हमने दी है। सर ख्वाजा आरएस केस से अलग हो चुके हैं, इस बात में कोई सदाकत है? मेरे ख्याल है नहीं आ रहे हैं, और मेरी बात हुई थी तो शायद ख्वाजा साहब जो हैं अमलन इस केस से अलहदा हो चुके हैं। क्या वजह है? आपको कोई लगता है कि देखिए वजह तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोसा साहब को मुझसे ज़्यादा इल्म है, लेकिन चूँकि ये केसेस जो हैं तोशा खाना के, ये ट्रायल कौंसिल भी ख्वाजा आरिफ साहब थे, यहाँ पर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी रिवीजन, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है लीव टू अपील के लिए पिटिशन की है वो भी ख्वाजा आरिफ साहब ने की थी, लेकिन वो चूँकि नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको अर्गू करने चाहिए थे। लिहाजा मुझे खुद मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी आपस में गुफ्तगू हुई है उससे ये नज़र आ रहा है कि शायद ख्वाजा साहब जो हैं वो इसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, कितना इम्कान है कि हुमायूं दिलावर के पास ये केस दोबारा जा सकता है? हुमायूं दिलावर के पास ये किसी सूरत वापस नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, आप तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के? अच्छा किधर? ये आप आ गए फिर? चले जी, करते हो। कभी तुमने हमें लिंक भेजा ही नहीं, रोजाना इंटरव्यू लेते हो। सर कैन यू ब्रीफ अस व्हाट इज प्रोसीडिंग टुडे सर? अच्छा माशाल्लाह। तो मैं अब आपको अच्छा इंग्लिश में ठीक है। टुडे द हियरिंग टुक प्लेस बिफोर द IHC डिवीजन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस. The question that was taken up by the bench was to consider the petition for suspension of sentence in terms of section 426 Code of Criminal Procedure. The arguments on behalf of Chairman PTI were addressed by the Sardar Abdul Latif Khan Kosa, and the submissions were on threefold ground. Number one, that the trial were vitiated by the biased conduct of the trial judge, and secondly that since the sentence is very short, as the superior courts have always regarded and considered the sentence from 3 to 7 years as a short term sentence, and ordinarily such sentences are suspended in view of the apprehension that the appeal disposal might consume years. So with the intent to arrest delay and to provide the appellant an opportunity to